امجد خان صاحب، سر اب تو یوں لگتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی آپ کے دشمن ہوئے بیٹھے ہیں، اور جس طرح سے شیر افضل مروت صاحب پہنچ گئے ہیں عدالت میں، سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان، جس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اوپر میں یا ان کے کسی بھی عمل کے اوپر میں تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں۔ میں تب تبصرہ کر سکتا کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ہدایات کو فالو نہ کرتا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو فالو نہ کرتا، تب میری بنتی تھی اس کے اوپر گفتگو بھی، لیکن یہ میرے خیال میں irrelevant ہے میرے لیے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں ساری صورتحال میں۔ پھر ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ جس طرح سے پہنچے ہیں اڈیالہ کے جو ہے یہ سارے معاملات میں بھی، تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا ایکٹیو ہونا جو ہے وہ اب آپ کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو رہا ہے؟ سلیمان، اس میں کون سی خطرناک بات ہے جس میں آپ کہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا غیر قانونی یا قانون سے ہٹ کے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس میں یا پرامن طریقے سے آنا جو ہے وہ یا اس میں انہوں نے کوئی ایسا خلل ڈالا ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کا جو آنا نہیں بنتا تھا، وہ قانونی اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جیل مینول کے مطابق، تو اگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تو یہ تو فرض چارج شیٹ میرے خیال میں ان لوگوں پہ بنتی ہے جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عثمان بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، سر 28ویں ترمیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر کوئی بھی اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ آئے گا، کوئی حکومت کو کوئی ٹف ٹائم ملے گا؟ اور جس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک چھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سٹانس نظر آتا ہے، تو کیا کچھ جو سوچا جا رہا ہے یا جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا اس کے مختلف ہو سکے؟ تھینک یو سلمان صاحب۔ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں جو چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ ایک ہفتے کے دوران 2 مرتبہ جو ہے وہ ایران کا دورہ ہوا ہے، اور اس دورے کے بہت جو ہے وہ اہم پیش رفت ہوگی۔ یہ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ وزیر داخلہ جو محسن نقوی ہیں وہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی کانسنٹ سے، گائیڈنس سے ادھر جا رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو جنگ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اس کو فی الفور جو ہے وہ ختم کروایا جائے، اور اس میں نو ڈاؤٹ اسرائیل جو ہے وہ ناخوش ہے۔ دوسری بات آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سے یہ پوچھیں کہ وہ اڈیالہ جیل آ کر باہر جو ہے وہ تماشا لگا رہے ہیں، کاش وہ اپنے صوبے میں کسی سڑک پر بیٹھ جائیں اور وہاں پر جو بتا ہو رہی اور وہاں پر جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کروائیں، بجائے کہ وہ اسلام آباد آ کر جو ہے وہ ایک جو اس وقت ملزم ہے عمران خان صاحب کو عدالتوں نے رہا کرنا ہے، کیا ان کے وہاں آنے سے وہ رہا ہو جائیں گے؟ مگر اپنے صوبے کو وہ امن نہیں لا رہے اور یہاں آ کے وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ یہاں پر بات آپ کی رہی 28ویں ترمیم کی، دیکھیں یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، نون لیگ نے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ پیپلز پارٹی اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی مشاورت سے ہوگا۔ جو 27ویں ترمیم بھی پاس ہوئی ہے ظاہر ہے وہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہوئی ہے۔ 28ویں ترمیم ابھی تک کوئی بھی چیزیں ایسی ڈسکس نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، حکومتی جو اس وقت وزیر قانون ہیں اعظم زیدار، ان سے بھی کسی صحافی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ابھی ایسی کوئی بات ٹیبل پر نہیں آئی، البتہ جب آئے گی تو اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہم 28ویں ترمیم لائیں گے۔ چلیں ٹھیک۔ عبداللہ صاحب، سر اس وقت معاہدہ جس جانب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پہ سر کیا ایسی وہاں پر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ابھی تک اتفاق نہیں ہو پا رہا؟ کون سی ایسی شکیں ہیں کہ جس کے حوالے سے امریکہ بھی نالا نظر آتا ہے یا پھر دوسری جانب ایران بھی ہمیں نالا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک انریچمنٹ ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ختم کر دی جائے، اور آج بیان آ گیا ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا، سپریم لیڈر کا، کہ ہم انریچمنٹ نہیں ختم کریں گے، افسودگی جو ہے وہ جو 3.67% وہ ہم جاری رکھیں گے پرامن مقاصد کے لیے، اور اپنا نیوکلیئر جو ہے وہ ہم جو فسائل مٹیریل ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امریکہ کو بھی جلدی ہے، اس ٹائم پہ ان کے پاس نیول اور ایریل
آپشنز جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں. نیوی کے ان کے جو کمانڈر ہیں ان کا بیان آیا ہے وہ ہی از ناٹ ولنگ ٹو فائٹ, کیونکہ اس ٹائم پہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں ان کے ٹروپس. اس سے پہلے نیوی کے منسٹر کو بھی نکالا جا چکا ہے, آپ کے علم میں ہے, اور اس کے بعد ان کے بجٹس جو ہیں وہ بھی بہت ایک بڑا سوالیہ نشان بنا ہے. اور اب اس آپریشن کو ایک نیا نام بھی دینے کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ 60 دن کے بعد ان کے قانون کے مطابق ایک اجازت نامہ چاہیے کانگریس سے, جو کہ فی الحال ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ تو چلے ایک طرف بات ہے. دوسری طرف ایران کے صدر مسعود پزشکیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 کروڑ لیٹر فیول جو ہے وہ بنا رہے ہیں, جبکہ 15 کروڑ لیٹر کی ضرورت ہے. تو وہاں بھی مشکلات ہیں. تو معاہدات تو چاہتے ہیں, بوٹس آن گراؤنڈ فی الحال اس گرمی میں تو ناممکن ہے, مجھے نہیں نظر آتا. اور پھر جو گلف سٹیٹس ہیں وہ بالکل نہیں چاہتی, اس لیے معاہدہ تو ہوگا, اسلام آباد میں ہی ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا, کیونکہ اس کا تسلسل ہے. لیکن اب امریکہ کے اندر بھی ایک ایشو یہ ہے کہ امریکہ کو بہرحال ایران کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ دینی پڑے گی. جو 14 نکات ہیں وہ پہلے دے چکے ہیں, اینڈ دے آر سٹکنگ ٹو دیئر اوریجنل 14 پوائنٹس. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہر روز ایک نیا مطالبہ کرتا ہے, لیکن جو اس کے ذمہ کام ہے وہ مکمل نہیں کرتا. یعنی کہ اب اگر ان کے اوپر سینکشنز کو ان لفٹ کرنا شروع کیا جائے گا تو کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. عرب ممالک یہ کہتے ہیں کہ اگر 27 فروری والی پوزیشن کے اوپر آپ آ جائیں گے تو پھر ہم جو ہے آپ کے ساتھ پرانے معاملات جو ہے نا, یعنی کہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے وہ 27 فروری سے پہلے والے ری سیٹ کر لیں گے, وچ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ سائن. لیکن ہاؤ ایور میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس اس ٹائم پہ جو آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. ایران کے پاس بھی ہیں, لیکن ایران کے پاس وقت ہے اور امریکہ کے پاس شاید اتنا وقت نہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ ابھی آپ نے 28ویں ترمیم کی بات کہی, میں یہ ضرور کہوں گا کہ 28ویں ترمیم تو تب ہی طے ہو گئی تھی جب 27ویں ترمیم کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی تھیں, اور ان کے اندر جو ہے وہ 28ویں ترمیم مجبوری ہے, اور یہ وقت کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے گی 28ویں ترمیم. بہرحال کوئی بھی ترمیم اگر ملک کی فلاح اور بہتری کے لیے آئے گی اور پبلک کی پھر اس طرح تو سر 28ویں میں رہ جائے گی, اور 28ویں کے بعد 29ویں 30ویں, کیونکہ میرے خیال سے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی تشنگی تو رہ ہی جاتی. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا, کہ دیکھیں یہ ان کا کیا کام ہے, لا میکنگ ہے نا. یہ باڈی جو ہے یہ قانون ساز اسمبلی ہے, ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. اور اگر کوئی قانون ریکوائرڈ ہے, پاکستان ایک انتہائی پیچیدہ حالات سے گزر رہا ہے, اندیکھی جنگ لڑ رہے ہیں ہم, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقینی طور پر سر قانون سازی تو ان کا حق ہے, لیکن سر 10 مئی کو جو جنگ تھی وہ تو ختم ہوئی, لیکن اندیکھی خلاف جانا یا پھر اس کو بار بار امینڈ کرنا, چینج کرنا, تو سر اس کے اوپر بھی سر بات کرتے ہیں. نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نیازی صاحب, سر احتجاج کی کال ہے آپ کی, سر کیا اسٹریٹجی ہے احتجاج میں, کیونکہ آپ نے ایک مہنگائی کو بھی ایشو بنایا ہے, آپ نے خان صاحب سے ہونے والی ملاقات کو بھی بنایا ہے, لیکن سر کیا اس کا لاحہ عمل ہوگا اور کیا آپ کے نتائج ہیں جو آپ چاہتے ہیں؟ سلمان, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان میں پرامن جو ہے وہ احتجاج کیا جائے مہنگائی کے اوپر, اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اوپر, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, سیاسی اسیران کے لیے. تو اس کے بالکل اس کے مقاصد بڑے واضح ہیں کہ پرامن ہو اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لوگ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں. تو یہ سیدھی سی بات ہے, اس میں کون سا بہام ہے. لیکن سر اس کے اندر پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری کالز دی گئیں, بہت سے معاملات ایسے آئے کہ جہاں پر پھر ہم نے دیکھا کہ عوام نے اس طرح سے رسپانس نہیں دیا. تو سر یہ اسٹریٹجی کے حوالے سے یہی جاننا چاہتے ہیں, تو پھر عوام کو نکالنے کے لیے, ان کو ایک چیز پر یکسو کرنے کے لیے کمی کہاں پر ہے جو ہمیں بار بار نظر آتی ہے؟ سلمان, اگر آپ بغور جائزہ لینا, جب سڑک کے کنارے کھڑے ہونے پہ, گھر سے باہر کھڑے ہونے پہ, اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہونے پہ, اور کوئی بھی گورنمنٹ پہ تنقید کرنے پہ آپ پہ دہشت گردی کے پرچے ہوں, آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے, وہاں پہ جب فسطائیت کا یہ عالم ہو تو لازمی بات ہے بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ اپنے جو ہے وہ حقوق کے لیے
کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اسی لیے جو ہے ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, مہنگائی کے لیے بات ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کے لیے بات ہو رہی ہے. تو یہ تو اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ کہ کوئی غیر قانونی بات تو نہیں ہو رہی؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تنگی صاحب, یقینی طور پر احتجاج ان کا حق ہے, کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, لیکن آپ کی جانب سے بہت تنگ کیا جاتا ہے. سر اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھائیں گے.